آج کے جو عنوان ہے توبہ اور استغفار، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات اور ایسی کچھ باتیں جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہ ہوں، اور ایسے کچھ اعمال جو میرے جانے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے اور ساری زندگی کی ڈائریکشن کو درست کر سکے۔ بعض اوقات لمبی تقریریں بے مقصد ثابت ہوتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی سی بات مقصد ثابت ہوتی ہے۔ اور پہلے دن بھی میں نے آپ کے سامنے فضیل بن عیاض کا واقعہ رکھا تھا کہ قرآن کی ایک آیت سن کر ان کی زندگی کی ساری ڈائریکشن رخ چینج ہو گیا۔ توبہ اور استغفار، دنیا میں آنے والا ہر انسان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان، ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے، اور گناہ گاروں میں پھر بہترین وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور لفظ انسان، کبھی اس پر غور کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں بھی انسان، فلاں بھی انسان، اور ہمیں اللہ نے انسان بنایا، یہ لفظ کتنی بار استعمال ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں انسان کے لفظ کے اندر، ایک انس، محبت، اور ایک نسیان۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ فطری محبتیں ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہ فطرت میں محبت نہ رکھی ہوتی تو جتنا اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے، سب سے بڑی دشمنی اولاد اور باپ بیٹے میں ہوتی ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے؟ جس قدر اولاد باپ کو تنگ کرتی ہے، اس قدر شاید ہی کوئی اور ستاتا ہو، لیکن اس کے باوجود ایسا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر واری واری جاتے ہیں، قربان جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں ودیت رکھ دی ہے، پیدائشی طور پر ان کے اندر انس اور محبت کو پیدا کر دیا۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے یہ لفظ انسان کے اندر رکھی ہے وہ نسیان ہے۔ انس، محبت اور نسیان، بھولنا۔ جو بھی انسان ہوگا وہ بھولے گا ضرور۔ کوئی انسان روز اول سے لے کر آج تک بھول سے پاک نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء، بھول تب بھی ہوتی ہے، خطا تب بھی ہوتی ہے جب بھول کر ارتکاب کرتا ہے بندہ۔ اور پہلے انسان کی کہانی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی اور فرمایا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے، اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکے۔ ہم نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، واضح حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فنسی آدم، آدم بھول گئے۔ کیا ضرورت ہے آدم علیہ السلام کی بات یہاں بیان کرنے کی؟ وہ آج سے ہزاروں سال پرانا قصہ ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی ہر بات میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ اور ہم نے پہلے دن کے درس میں سبق میں یہ بات پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، فرمایا هو الفصل ليس بالحزر، قرآن کلیئر بات کرتا ہے، پکی بات کرتا ہے، کوئی مذاق اور کچی بات نہیں کرتا۔ اور پہلا انسان جب خطائے اتحادی کا شکار ہوا تو کیا کہا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا۔ اللہ کے در پر آ گئے، اور میں یہاں بس بڑی جلدی سے اشارہ کرتے بات آگے لے چلوں گا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ غلطی پر ڈٹنے کی بجائے عز و انکساری کا پیکر بنے، آدمیت کا پیکر بنے، اور اللہ کے در پر آ کر اظہار کر لیا، اعتراف کر لیا، اور اللہ سے کہا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اور قرآن کا اگلا لفظ پھر کہتا ہے کہ توجہ کرو مسلمانوں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، معاف تو بعد اوقات بندہ کرتا ہے، کوئی دروازے پر آ جائے گلا ہو جا یار تن معاف کر دیتا میرے سامنے نام آندا، لیکن فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ سائیں معاف بھی کریں تو پیار نال معاف کریں، رحم نال معاف کریں، سینے نال لا کے جو ماں اپنے بچے نو معاف کر دی نا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو پھر تو ہم نقصان والی جماعت میں چلے جائیں گے، خسارے والے لوگوں میں چلے جائیں گے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی اور غلطی انسان سے بھی ہوئی ہے۔ اب یہاں انسان اور شیطان کا ایک فرق قرآن نے ہمیں سمجھایا۔
شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے الزام آدم پہ دھر دیا کہ اس کی وجہ سے مجھے سجدے کا حکم ہوا، نہ یہ ہوتا، نہ مجھے سجدہ کرنا پڑتا، نہ میں انکار کرتا، نہ میں جنت سے نکالا جاتا۔ اپنا اعتراف نہیں کیا، الزام دھر دیا، اور غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے غلطی پر ڈٹ گیا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور شیطان وہ جو غلطی کرے اور اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کرے اور اس کے بعد ندامت کا اظہار کر کے رب کے سامنے جھک جائے وہ انسان ہے۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، یہ انسانیت ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں سوچ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد اللہ نے نبوت تو نہیں چھینی۔ غلطی ہونے کے بعد بھی انسان انسان ہی رہتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ کے در پر آ جائے، تو پھر بھی اللہ اس کی عظمت، اس کا شرف اور اس کا مقام اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ اور پھر توبہ اور استغفار، یہ دو لفظ ہیں، قریب المعنی ہے، معنی قریب قریب ہے، لیکن ایک فرق ہے خاص باریک سا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے، غفر یغفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، اللہ سے درخواست کرنا، اللہ میرے گناہ مت پردہ پائی رکھے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، پردہ ڈالنا۔ اور استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کے ہاں استغفار کرو، وہ پردے ڈالنے والا ہے۔ اور 5ویں کلمے میں ہم پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ کیا ہے جی؟ وستار العیوب وغفار الذنوب۔ غفار، غفر، غفار، بہت زیادہ پردے ڈالنے والا، بہت زیادہ گناہوں کو چھپانے والا، اللہ سے بڑھ کر عیبوں پر پردے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا، اللہ پردے ڈالے رکھنا۔ اگر اللہ پردے نہ ڈالے اور خدا نہ خواستہ اللہ یہ نظام کر بنا دیتا کہ ہر گناہگار کے گناہ اس کے ماتھے پہ لکھے ہوئے نظر آ جاتے، سچی بات ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کا سامنا نہ کر سکتا ہے، اور کوئی بیٹی اپنے بھائی کا سامنا نہ کر سکتی۔ وہ غفار ہے، وہ پردے ڈالنے والا ہے اور محبت سے پردے ڈالتا ہے۔ کوئی جگری یار اپنے یار کی غلطیوں پر پردے نہیں ڈالتا جتنا رب اپنے بندے کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، طویل خشک سالی ہو گئی۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر، اللہ کے پیغمبر، اے کلیم اللہ، آپ دعا کیجئے اللہ سے، دیکھ نہیں رہے چرند پرند حیوان انسان سارے تڑپ رہے ہیں پیاس سے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اعلان کر دو فلاں میدان میں جمع ہو جائے سارے شہر والے، ماڑی والے سارے فلاں شہر جا جاؤ، ہے کھلے میدان میں بلا دیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب وہاں پر پہنچے، اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے ہم کلام ہوئے، دعا کی، اللہ میری امت پر، میری قوم پر رحم فرما، بارش برسا۔ رپلائی آیا، جواب آیا، اے موسیٰ، اس آبادی میں، اس مجمع میں، اس حاضری میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانیاں کر رہا ہے، اور اس نے میرے غضب کو بھڑکایا ہے، میرے غصے کو بھڑکایا ہے۔ جب تک وہ مجلس میں موجود ہے بارش نہیں آئے گی، اسے کہو نکل جائے۔ اللہ 70,000 کا مجمع ہے، اس وقت مائک تو تھے نہیں، کیسے آواز جائے گی؟ فرمایا بولنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو متوجہ کر کے اعلان کیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، کون ایسا بدبخت ہے کہ جس کے غضب کی وجہ سے ساری لوگوں پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، بھئی نکل جائے وہ بندہ۔ اب سارے دیکھتے کہ کون نکلتا ہے، تھوڑی دیر گزری، کوئی بندہ نہیں نکلا۔ آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا ٹکڑا آیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کے اندر ڈوب کے اللہ سے ارشاد فرمایا، اللہ تیری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو بڑا رحیم ہے، لیکن
تیرا ہی حکم آیا تھا کہ ایک بندہ اس مجمع میں 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں برسے گی۔ اللہ گیا تو کوئی نہیں ہے، سبھی لوگ بیٹھے ہیں، سبھی لوگ مجمع میں کھڑے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا موسیٰ ماجرا یہ ہے، جب تو نے اعلان کیا تھا تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تھا، جب دیکھا کہ سمجھ آگئی کہ میرے بارے میں ہی ہے تو اس نے چادر کے اندر منہ کیا اور مجھ سے کہا اللہ سائیں 40 سال پردے رکھے نہیں، آج بھی رکھ لینا پڑتا، آج بھی پردہ رکھ لے، آخری بار، آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ موسیٰ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، میں غفار ہوں، میں نے پردہ ڈال دیا اس میں۔ آگے جائیے، غفار الذنوب۔ فرمایا اللہ بتا تو صحیح وہ کون خوش قسمت ہے کہ جس کی توبہ اتنی جلدی قبول ہو گئی اور ابر کرم بھی برس گیا۔ فرمایا موسیٰ جدو نافرمان سی تدو پردے پائی رکھے، ہون تا پیارا ہی شامل ہو گیا، ہون میں انہوں کیوں دنیا دے سامنے بے نقاب کرنا۔ اللہ بڑا غفار ہے، اور توبہ اور استغفار یہ سب گناہوں کا تریاق اور دوائی ہے، گناہوں کا تریاق اور دوائی ہے، علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی کل یوم، ایک روایت میں 70 مرہ، ایک روایت میں 100 مرہ، روزانہ 70 بار میں توبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ 100 بار میں نے، یہ اللہ کے نبی کرتے تھے۔ اور ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، اور میں بعض اوقات دوستوں سے کہتا ہوں اللہ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں، ایک دائیں طرف رشتہ ہے نیکیاں لکھنے والا، بائیں طرف ہے گناہ لکھنے والا۔ سچی بات ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ کھپا جڑا وہ ویلا نہیں ہوتا تو سجا جڑا وہ انتظار کرتا رہتا کہ میری واری آئی لکھن دی، سارا دن گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، بد نظری، بد نگاہی، فراڈ، بے ایمانی، ملاوٹ، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اور کسی دن رات کو سوتے ہوئے ایک تجربے کے طور پر میں آپ سارے ماری والوں سے کہتا ہوں، آج ہی کا رات کو حساب لگانا، صبح میں اٹھا تھا اور آج سونے تک میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنی ہیں، پتہ چل جائے کہ ہمارا حالت کیا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی، حاسبو قبل ان تحاسبو، دنیا میں اپنا خود حساب کر لو قبل اس کے خدا کے ہاں تمہارا حساب ہو۔ آج حساب میں کمی پیشی ہوئی تو کور ہو جائے گی، سپلی آئی تو دوبارہ امتحان دینے کا موقع ہے، وہاں جس کی سپلی نکل آئی پھر پکا پکا وہ فیل ہو گیا۔ اور تین گناہ انتہائی خطرناک ہیں، یہ غور سے سنی گئی حدیث۔ کل ذنوب یؤخر اللہ ان شاء عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے، ڈھیل دے دے، نہ پکڑے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ لیکن فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے اور مرنے سے پہلے بندہ وہ سزا بھگت کے جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، فرمایا سب سے پہلے البغی، ظلم کرنے والا، باغی، بندوں پر ظلم ڈھانے والا، دنیا کے اندر مرنے سے پہلے وہ سزا بھگت کے مرتا ہے، چاہے وہ ماڑی کے اندر کسی غریب پر ظلم کرنے والا ہو، اسلام آباد کا کوئی ظالم ہو، حکمران کوئی ظالم ہو، وزیر کوئی ظالم ہو، کوئی لیڈر کوئی ظالم ہو، وہ دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک ظلم کا وطرہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے۔ ہمارے ایک استاد بشیر ہیں، پتہ نہیں اب زندہ ہے فوت ہو گئے، ان کی شاید کتاب آپ لوگوں کو نظروں سے گزری ہو، خواتین میگزین میں آتی تھی، جادو اور جنات کے سربستہ راز ان کی کتاب ہے۔ جادوگر تھے، وہ جادوگری سیکھی انہوں نے، اور پھر توبہ کرنے کے لیے وہ جب ادھر ادھر گیا نا، بھائی میں جان چھڑانا چاہتا ہوں اس کام سے، تو آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ سید احمد شہید چیچہ وطنی کے علاقے میں کوئی بزرگ ہے، نوری علم یعنی قرآن کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں، تو ان کے پاس وہ پہنچے تو اس بندے نے واقعہ لکھا کتاب میں، کہتا ہے مجمع لگا، اللہ والوں کے پاس ڈھیر لگا ہوتا ہے لوگوں کا، مخلوق خدا ان پر ٹوٹ پڑتی ہے جیسے مکھیاں گڑ پر جاتی ہیں۔ اللہ والا کوئی ہو، ٹھگی نہ ہو، اصلی اللہ والا ہو تو لوگ اس کے قدموں کی خاک بھی اٹھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، دم کر رہے تھے، درود ان کو کسی کو پھونک شونک مار رہے تھے سارے، ایک چودھری آیا، اس نے کہا حضرت اگ لگی اندر، سکون نہیں، میں رات دن سکون نہیں ہے۔ آپ فرمایا اٹھ جاؤ، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے منظر دیکھا، کسی بندے کو، وہ سید احمد شہید جو بزرگ تھے، کسی کو انکار نہیں کر رہے تھے،
اس بندے کو کہا اٹھ جا میری مجلس سے، تیری اس آگ کا علاج میرے پاس نہیں ہے، یہ غریبوں پر جو تو ظلم کرتا رہا ہے وہ ظلم آگ بن کر تیرے سینے پر برس رہی ہے۔ یہ دنیا کا واقعہ ہوتا ہے۔ اور کئی بار آپ نے اسپتالوں میں ایسے مناظر شاید دیکھے ہوں، ظالم بندہ مرنے سے پہلے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے بندے کو آخری منزل دکھا دی جاتی ہے، جنت یا جہنم ہے، اور میں بچاؤ ہے، میں بچاؤ ہے، میں مار رہنے ہوئے، اور میں بچاؤ ادھر آگے نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نرسیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر بھائی بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے ایسا، وہ جو اس کے گناہ ہوتے ہیں ظالم انسان کے، وہ آخری لمحے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی کسی کو کمزور سمجھ کے ظلم نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی انسان کو کمزور سمجھ کے دبایا، قیامت کے روز اللہ 100 موٹو ایکشن لے گا۔ یہ چیف جسٹس 100 موٹو ایکشن لیتا ہے نا، خود وکیل بن جاتا ہے، اللہ خود مدعی بنے گا کہ تو نے میرے بندے کو کمزور سمجھا تھا، اس کی برادری نہیں تھی، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، آج جواب دے میرے پاس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا، وہ لمبی حدیث ہے، میں نے پرسوں بھی حدیث حوالہ دیا تھا، آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا معاذ غور سے سنو، اتق دعوت المظلوم فإن بین اللہ وبینہ لیس حجاب۔ معاذ ایک بات کا خیال رکھنا، وارن کیا، متوجہ کیا، ظلم نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا، بے شک مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ فرش سے نکلتی ہے اور ٹک جا کے عرش پہ لگتی ہے۔ اس لیے میں ماڑی والوں یہ نصیحت کے طور پر آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں کسی کو کمزور سمجھ کے کسی پر ظلم نہ کرنا۔ میں آپ کو مثال دے دوں، الطاف حسین کو جانتے ہو، ایم کیم والا، ایک اشارے پہ کراچی بند ہو جاتا تھا، اور جو کوئی سخت بات کرتا تھا صحافی کہتا تھا تیرا سائز کیا ہے بوری کا، بتاؤ تیرے لیے بوری بھجوانی ہے، بوری بند لاشیں، ہزاروں لوگوں کو قاتل ہے، آج دنیا میں نشان عبرت بنا پڑا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ آج وہ ترس رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میری اپنی سیکورٹی خطرے میں ہے، میری جان خطرے میں ہے، ابھی تو اور سزا ملنی ہے تمہیں۔ تو پہلا گناہ جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، بتائیں جی کون سا؟ ظلم، ظالم دنیا سے۔ اور دوسری فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان دنیا میں سزا بھگت کے اس کو موت آتی ہے، کبھی غلطی میں بھی ماں باپ کو نہ ستانا۔ وہ ایک لطیفے والی بات ہے، رکشے کے پیچھے لگا ہوا تھا، جس نے ماں باپ کو ستایا اس نے چنگچی رکشہ چلایا۔ گل تو مذاق والی ہے لیکن گل میں ویسے پیغام ہے، یعنی جو ماں باپ کو ستاتا ہے پھر دھکے کھاتا ہے، گرد و غبار مٹی اس کے مقدر میں بنتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ناراض ہیں، تو آج پہلا کام یہ کریں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ماں باپ ناراض ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا، جب اللہ راضی نہیں ہوتا تو رسول بھی راضی نہیں ہوتا۔ اور میں ایک سچا واقعہ ملتان کا آپ کو بتاتا ہوں، ایک عالم نے سنایا ہے، کہتا ہے ایک میرے پاس ایک حاجی صاحب آئے، بڑے دیندار تھے، تبلیغ کے اندر ٹائم لگانے والے، کہتے ہیں حضرت سمجھ نہیں آ رہی، کاروبار دن بدن پیچھے آ رہا ہے۔ ملتان کی بڑی منڈی میں کاروبار تھا، دکانیں بک گئی ہیں، 2 سے 3، 4 سے 2، 2 سے 1 رہ گئی ہے، سمجھ نہیں آتی نماز پر۔ میں نے ان کو کہا کہ تسبیحات کرو، یہ ذکر کرو بلا۔ اب مجھے وہ کہتے ہیں، وہ عالم روحانی شخصیت ہے، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماجرا کیا یار، اتنے دیندار بندے، اللہ کوئی ظالم تو نہیں ہے نا، کوئی چنگا بندہ کم کرتا تو پھر لٹ مارے اللہ۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے تو اسی صاحب کا بیٹا میرے پاس آیا، باپ بھی مرید تھا بیٹا بھی۔ اب توجہ کریں اس واقعے کی طرف۔ تو باپ کے بعد بیٹا آیا تو اس نے وہی رونا شروع کیا کہ حضرت گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بہت خراب ہوتے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یار یہ دیندار لوگ ہیں، نماز روزہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا یہ ایک بات بتاؤ بیٹا کہ کہاں رہتے ہو؟ کہا گھر میں رہتا ہوں۔ باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کہنے لگا باپ ناراض ہے مجھ سے، کتنے عرصے سے بول چال بند ہے، اتنے مہینوں سے۔ کہاں کتنا دور گھر ہے؟ اس نے کہا میرے کمرے کے سامنے میرے باپ کا گھر ہے۔ نے کہا خدا کے بندے، تم نے رزق کے دروازے پر خود تالے لگائے، جا اپنے باپ کو راضی کر، تمہارے رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کو دنیا میں نشان عبرت بناتا ہے، ہر گناہ کی سزا آخرت میں، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ اور تیسرا گناہ جو ہے وقتیت الرحم، صلہ رحمیت توڑنے والا، اے برادری لڑائیاں پاون والا، بہنا بہناواں ناراض کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کو بنا لے۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بہن چنگا کم کرے سی تسی بھی چنگا کرے سو، برا چنگا کرے سی تو بھی چنگا کرے سو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ سل من قطع کا، جو تیری خوشی پہ نہ آئے پھر بھی تو جائے، جو تیری غمی پہ نہ آئے پھر بھی تو جائے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ پھر تو دیکھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے رزق میں بھی برکت دے گا، تیرے عمر میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو یہ 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رکھنا، ظلم کبھی نہ کرنا، ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھانا۔ اور میرے پاس ایک نوجوان نے سوال لے کر آیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ماجرا ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو، کہ قاری صاحب ابا جی ناراض تھے اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، اب کیا کروں؟ یہ مہمان ہوتے ہیں بزرگ، اور جب چٹھی داڑھی آ جاتی ہے نا تو اشارے تو آ جاتے ہیں، چٹھیاں آ جاتی ہیں، ہوں تیاری کر، کسی ٹائم ہی بلاوا ہوئے نا۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ اب باپ کے نام پر صدقہ کر، خیرات کر، اور روز دعا کر، اور اتنی کثرت سے دعا کر کہ تیرے دل کے اندر سے آواز آ جائے، اور یا خواب میں تجھے باپ ملے کہ پتر ہوں میں تیرے کو راضی ہو گیا۔ مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا کثرت کے ساتھ، حتیٰ کہ دل آواز دے کہ اب میرا باپ راضی ہو گیا ہوگا، تو پھر یہ کفارہ ہے اس کا۔ اور ماں باپ کو دنیا میں اس حال میں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، کیا پتہ کس ٹائم بلاوا آ جائے، اور ساری زندگی کا پچھتاوا ہے، یہ ٹور جانے دے پھر واپس تو نہیں آندے۔ تو اس لیے یہ 3 گناہ کبیرہ گناہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، پہلا ظالم کی معافی نہیں ہے، دنیا میں سزا بھگتا ہے، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا صلہ رحمیاں توڑنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے در پر تم استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا، سارے۔ اب یہ آخری حدیث، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یہ بہت قیمتی عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے۔ فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، جو بندہ پابندی کے ساتھ استغفار کرے، لازم الاستغفار، روز ایک کام ہے، ایک انعام 3 ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار رشتہ نہیں ہو رہا میرے بچے کا، لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی میرے بچے کو، لوگ کہتے ہیں میری بیماری میرے گھر سے نہیں جا رہی، کئی مشکلات ہیں، ہر مشکل کا علاج بتایا اللہ کے رسول نے۔ فرمایا من لازم الاستغفار، جو پابندی کے ساتھ استغفار کرے، لازم کر لے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اس کو ہر تنگی سے اللہ نکال دے گا، ہر تنگی، کل کا لفظ ہے، دنیاوی تنگی ہے، دینی تنگی ہے، دفتر کی تنگی ہے، گھر کی تنگی ہے، پڑوس کی تنگی ہے، رشتہ دار کی تنگی ہے، کھیتی باڑی کی تنگی ہے، تھانے کچہری کی تنگی ہے، کل ضیق مخرجا، تم استغفار کرتے رہو، اللہ تمہارے لیے مشکلات کے دروازے بند اور آسانیوں کے کھول دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اللہ نکال دے گا، ہر غم سے نکال دے۔ بعض غم ایسے ہوتے ہیں نا بندے نال لگ ویندے مردے تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو استغفار کر، تیرا بڑے سے بڑا غم کل، یار حدیث کے الفاظ، ہر قسم کا غم، ہر قسم کا۔ اور واللہ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ماری کے دوستو یہ کام کرنا، آپ کچھ دن کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے نتائج آپ کو بہترین نتائج ملیں گے، آپ توقع بھی نہیں کر سکتے، رزق کھلتا ہے، مشکلات ٹلتی ہے، اور گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بڑی بات جو انسان کی ضرورت ہے، انسان رزق دولت کرتا ہے، فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کریں اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا تنگحالی ہے، معاشی حالات خراب ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا، اس نے کہا میری فصل نہیں ہو رہی،
آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت عجیب بات آج دیکھی ہے، ایک نے کہا اولاد نہیں، آپ نے کہا استغفار کرو، ایک نے کہا کہ کاروبار نہیں، آپ نے کہا استغفار کرو، ایک نے کہا میرا مال بچہ نہیں ہوتا، ہاں میری فصل نہیں ہوتی، کھیتی باڑی، آپ نے کہا ہر بیماری کا علاج کو، ہر مرض کا علاج ہے۔ فرمایا میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ان سے کہو کہ استغفار کرو اللہ کے در پر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے مسلسل بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں برکت دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نے کہا ہے کہ تم استغفار کرو، تمہارے نہروں میں باغات میں بھی اللہ اضافہ کر دے گا۔ تو میرے دوستو اور میرے بھائیوں، بس اس قرآن کلاس کا آخری پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو معمول بنانا۔ اور سب سے بڑا توبہ کا مطلب، استغفار کا میں نے بتایا ڈھانپنا، اور توبہ کا مطلب رجوع کرنا۔ استغفار تو یہ نا کہ گناہ کرتے کرتے رک جانا، اور توبہ یہ ہے کہ گناہ سے واپس پلٹ کے نیکی کی طرف چلے جانا۔ اور جب تک انسان اس طرح توبہ نہ کرے کہ جس طرح اس کو گناہ میں مزہ آتا تھا اب نیکی میں بھی اسی طرح مزہ آئے، تب تک پھر توبہ نہیں ہوتی۔ اور کیا کہا وہ شاعر نے کہ باز آ باز ہا ہر آنچ ہستی باز ہا، گر کافر و گبرو بت پرستی بادھا، ای درے ماں درے نومیدی نیست، 100 بار توبہ شکستی باز آ، کہ باز آ جا، رک جا، تب کافر ہے بت پرست ہے پھر بھی رک جا، یہ میرا در مایوسی کا در نہیں ہے، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے پھر بھی توبہ کر، میرے دروازے سے تجھے مایوسی کا پیغام نہیں آئے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم پر قرض ہے، یہ دھرتی، یہ ملک ہم نے اللہ سے اس وعدے پر لیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ تو نافذ نہیں ہوا، شراب خانے کھلے ہیں، چوری، زنا، بدکاری، سارے کام، اور سود پر میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سود کا نظام حکومت کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم پر فرض اور قرض ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کی خاطر اس دھرتی پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہماری نجات ہے۔ اور یہاں آپ مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں، مختلف کمیونٹی کے لوگ، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا نبی اور کلمہ ایک ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا منفعت بھی ایک اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ہیں۔ ہاں، اور آخری پیغام یہی ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بندہ مرید گیا اور وہ تحفہ پیش کیا حضرت کو، انہوں نے کھولا تو وہ کینچی تھی اور وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، کلو صاحب سونے دی کینچی۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تو بڑی محبت سے لایا ہے، تیرے تحفے کا شکریہ، لیکن سونے کی کینچی کی بجائے اگر تو لوہے کی سوئی لے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اسے کہ حضرت میں سمجھا نہیں ہاں، بڑی مہنگی سوئی کینچی بنوا کے سپیشل لے آیا۔ فرمایا پتر ایک کینچی کٹن دا کم کر دی، اگرچہ سونے دی تے سوئی تروپا بھر دی ہے، جوڑن دا کم کر دی ہے۔ اسی اللہ والے جوڑن والے ہیں، توڑن والے نہیں ہیں۔ بس آپ کو اور مجھے بھی توڑنے کا نہیں جوڑنے کا کم کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے روز محشر انشاءاللہ ان کی سفارش کا حقدار بننا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔